السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شعراء و ادباء کے خطاب و القاب سے متعلق کچھ اہم نکات پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے جو نصاب کی 10 یونٹ تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، یعنی نصاب جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے چینل پر گزشتہ 5 سالوں کے سوال نامے بھی حل پیش کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں یا سوال نامے امتحان جو گزشتہ سالوں کے کوشچن پیپرز تھے وہ بھی موجود ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے پلے لسٹ میں بھی موجود ہیں، آپ پلے لسٹ کے ذریعے سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اردو شاعری کا بابا آدم۔ اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ خاقانی ہند کا خطاب شیخ محمد ابراہیم ذوق کو ملا۔ اردو نثر کا بابا آدم سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اردو نثر کا بابا آدم جو ہے وہ سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے، اور اردو ناول کا بابا آدم جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کو کہا جاتا ہے۔ مصور غم علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ شمس العلماء کا خطاب مولانا الطاف حسین حالی کو ملا۔ لڑکیوں کا سر سید، یہاں پر دیکھیے اب لڑکیوں کا سر سید کسے کہا جاتا ہے؟ لڑکیوں کا سر سید علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ طوطیِ ہند، طوطیِ ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ لسان العصر، لسان العصر کا خطاب اکبر الہ آبادی کو ملا تھا، یا اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ، یہ خطاب جو ہے یہ مرزا غالب کو ملے تھے۔ بلبل ہزار داستان، یہ داغ دہلوی کا خطاب دیا گیا تھا بلبل ہزار داستان کا۔ مرزا نوشہ، مرزا نوشہ یہ غالب کا لقب تھا، یعنی غالب کا جو اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان تھا، غالب ان کا تخلص تھا اور لقب ان کا مرزا نوشہ تھا۔ اور اس کے علاوہ نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ جو ہے یہ انہیں خطابات ملے تھے۔ خان بہادر اکبر الہ آبادی کا خطاب تھا۔ ملک الشعراء ذوق کو بہادر شاہ ظفر نے ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا تھا۔ پھر ملک الشعراء غالب کو بھی، یعنی ذوق کے بعد ملک الشعراء کا خطاب جو ملا یہ مرزا غالب کو مل گیا۔ چونکہ ذوق اور مرزا غالب دونوں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے، اس لیے یکے بعد ان دونوں کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ آقائے اردو محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ کلیم الشعراء، کلیم الشعراء امجد حیدرآبادی کو کہا جاتا ہے۔ باغی شاعر، اردو کا باغی شاعر مجاز لکھنوی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر رومان، شاعر رومان کے نام سے اختر شیرانی کو جانا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر مشرق، شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ ریختہ کا موجد سعادت یار خاں رنگین کو کہا جاتا ہے۔ سعادت یار خاں رنگین ان کا تعلق شمالی ہند سے تھا۔ شاعر بے دماغ، شاعر بے دماغ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ پہلوان سخن، پہلوان سخن ناسخ کو کہا جاتا ہے۔ مصور فطرت، مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے۔ مصور غم
یہ علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے، اور مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے۔ غالب شکن یاس یگانہ چنگیزی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر فردا غالب کو کہا جاتا ہے۔ قنوتیت کا امام میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، اور قنوتی شاعر بھی میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فانی بدایونی کو بھی کہا جاتا ہے، اور فانی بدایونی کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا سب سے بڑا قادر الکلام شاعر مصحفی کو کہا جاتا ہے۔ شعور حیات کا شاعر یاس یگانہ چنگیزی کو شعور حیات کا شاعر کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر اردو کا عوامی شاعر جو کہا جاتا ہے یہ نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، اور پیامی شاعر یہ اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا برنارڈ شاہ مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کا شیکسپیئر یہ آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا ہیومر میر انیس کو کہا جاتا ہے۔ شاعر اعظم جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ غیور جنگ کا خطاب ڈپٹی نذیر احمد کو ملا تھا۔ اردو شاعری کا خیام ریاض خیر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا والٹر اسکاٹ عبد الحلیم شرر کو کہا جاتا ہے۔ بابائے اردو یہ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ آقائے اردو مولوی محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے، اور بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ قومی شاعر چکبست کو کہا جاتا ہے، یعنی قومی شاعر کے طور پر برج نارائن چکبست کو جانا جاتا ہے۔ طنز و مزاح کا شاعر اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لسان العصر بھی اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے، اور خان بہادر کا خطاب بھی اکبر الہ آبادی کو ملا تھا۔ دبیر شکن شبلی نعمانی کو کہا جاتا ہے۔ دبیر شکن چونکہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی تصنیف یعنی موازنہ انیس و دبیر جو کیا ہے، اور یہ تصنیف جو لکھی ہے انہوں نے موازنہ انیس و دبیر نامی، اس میں انہوں نے انیس کو ہی برتر دکھانے کی کوشش کی ہے، اور دبیر کو انہوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے انہیں دبیر شکن کہا جاتا ہے۔ محنت کشوں کا شاعر مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کو محنت کشوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اشتراکیت کا نقیب یہ بھی مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے۔ پہلوان شاعر ناسخ کو کہا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کا آخری شاعر یہ داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے، جنہیں بلبل ہزار داستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شوکت الفاظ کا شہنشاہ یہ جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو تمام ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔